بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلى آخر الآية. برادران اسلام، دینی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، آپ عزیز نوجوانوں اور ایسے ہی نونہال بچوں، خوشی کی بات ہے کہ آپ سے آج یہاں آپ کے ادارے میں ایک درس کے حوالے سے، ایک ملاقات کے حوالے سے اکٹھا ہونے کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، حضرات صحابہ کرام کی سیرت، خیر القرون کی زندگی اور ان کے فہم کی روشنی میں اللہ کے دین کو پڑھنے، تعلیم حاصل کرنے، سیکھنے کی اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی، اس کے سکھانے کی، لوگوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اصل میں علم کا میدان، تعلیم کا میدان، دعوت کا، تربیت کا جو میدان ہے، یہ بہت ہی زیادہ حساس میدان ہے. اور یہ میدان ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص آزاد ہو کہ وہ کیا سیکھے، کہاں سے سیکھے، کس سے سیکھے، کیسے سیکھے. آزاد نہیں ہے. یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ میدان ہے تعلیم و تربیت کا، دعوت کا، جو حقیقت میں پورے طور پر مدلل ہے، پورے طور پر دلائل سے آراستہ ہے. دلائل، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی زبان شاید اردو نہیں ہے، انگریزی ہے، عربی ہے، تو اردو زبان شاید کچھ مشکل بھی ہو، سمجھنے میں پریشانی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے لب و لہجے میں آپ کے سامنے گفتگو ہو. تو تعلیم اور تربیت کا میدان حقیقت میں کتاب و سنت کے دلائل سے مزین ہے، آراستہ ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے. تو سب کچھ متعین ہے. کیا پڑھنا ہے، کیا سیکھنا ہے، وہ بھی طے ہے. کیسے پڑھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے، وہ بھی طے ہے. کس سے پڑھنا ہے، کس سے سیکھنا ہے، وہ بھی طے ہے. سب کچھ طے ہے. اور اگر اسی طرح سے اس دین کا علم حاصل کیا جائے تو اس دین کے علم کے بعد وہی نتیجہ نکلے گا جو نتیجہ جاہلیت سے نکل کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کا اور ان کی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. اسلام سے پیشتر کیا تھا؟ جاہلیت. جاہلیت جس میں نہ عقیدہ، نہ ایمان، نہ عمل، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ حلال، نہ حرام، نہ بندوں کے حقوق، نہ اللہ کے حقوق، سب کچھ، نہ قید. ہر شخص اپنی منمانی حوث اور خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا تھا. اسلام نے آ کر کے انہیں اس جاہلیت سے، ظلمت سے، اندھیرے سے، تاریکی سے روشنی عطا فرمائی. اس روشنی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ اس روشنی کی شروعات اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوئی تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی شروعات اپنے نام سے پڑھنے کے حکم کے ذریعے سے فرمائی. یہ مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے. پڑھنا نہیں ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے. وہ رب جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. یعنی تعلیم اور تربیت کے اندر پہلے ہی مرحلے میں یہ کہا گیا کہ آپ پڑھیں، سیکھیں، علم حاصل کریں، لیکن جو چاہیں، جیسے چاہیں آپ سیکھیں، پڑھیں نہیں. اس کا ضابطہ ہے.
اس اللہ کے نام سے، اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے اس رب نے پیدا کیا ہے۔ وہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے خالق کی معرفت، اپنے خالق کی پہچان کریں اور اس کے نام سے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد بقیہ جو 5 آیتیں پوری ہیں، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، 5 آیتوں اگر ہم اس کی تفسیر تشریح کریں تو شاید اس میں وقت زیادہ جائے گا، پھر اشارہ کر کے بات آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بنیاد، آغاز، شروعات کس پر ہوئی ہے؟ علم پر، علم توحید پر، رب کی معرفت، رب کی معرفت کا علم حاصل کرنا ہے۔ الاصول الثلاثہ آپ نے بار بار سنا ہے نا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب، رب کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی معرفت اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ تو علم کی شروعات، علم کا آغاز، دین کی وحی کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ پڑھنے کا حکم دے کر کے اور اپنے رب کے نام سے پڑھنے کا۔ تو پتہ ہی چلا کہ علم نہیں بلکہ وہ علم ہمیں حاصل کرنا ہے جس سے اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی پہچان ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں گے، اس کے حقوق کو ادا کریں گے تو سچ مچ اپنی پیدائش کے مقصد پر چلیں گے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی مخلوقات کی کمی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اسی کے سامنے عبادات کے تمام مظاہر انجام دیتے ہیں۔ اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی عبادت کو پامال کر دیتے ہیں، پہچانتے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اس لیے سجدہ غیر اللہ کا، رکوع غیر اللہ کے لیے ہے کہ نہیں، طواف اللہ کے گھر کے علاوہ کسی قبر کا، کسی مزار کا، دعا اللہ کے علاوہ کے سامنے، ایسے ہی خوف اللہ کے علاوہ سے، امید اللہ کے علاوہ سے، استغاثہ، استعانہ، فریاد اور اسے ہی پناہ، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، اولاد کا سوال، مال کا سوال، دولت کا سوال، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس لیے ہمیں سب سے بنیادی طور پر یہ پیغام یاد رکھنا ہے کہ ہم علم کی راہ میں اس کو سب سے پہلے مقدم رکھیں۔ یہ علم کی اساس ہے، دین اسلام کے اندر جو علم کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی معرفت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، رب کریم کی معرفت جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ خالقیت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا کہ اللہ خالق ہے، اور پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا اور جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حقیقت یاد دلائی کہ تم ہو کیا، تمہاری بنیاد کیا ہے، تمہارا وجود، تمہاری پیدائش، تمہاری خلقت کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ یعنی انسان اپنی حقارت کو، اپنی افتقار کو، اپنی محتاجگی کو، اپنی کمزوری کو، اپنی عدم، اپنی بے بسی کو جانے کہ میں ہوں کیا، اور پھر اسی خالق، اللہ نے خالق کا تذکرہ، خالقیت کا تذکرہ کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ یہ خوبی کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ فرماتا ہے کیا وہ ذات اللہ کی جو پیدا کرتی ہے کیا اس طرح سے ہو سکتی ہے جو پیدا نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ الخلاق العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ خلاق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو خالق کا، خالقیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ بار بار قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، انسان کو یہ بتانا ہے کہ تم مخلوق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، وہ رب ہے، آپ مربوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماتحت ہیں، اس کی ربوبیت کے ماتحت ہیں آپ۔ اسی نے پیدا کیا، اسی نے روزی دی، اسی نے زندگی جی، اسی نے صحت دی، اسی نے عافیت دی، وہی موت دے گا، وہی ہمارے تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، اور ہر طرح کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو پہلی بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، میری قابل احترام ماں اور بہنوں، اور ایسے ہی آپ عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اسی لیے وہ علم، ہر وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر جائز ہے جو علم انسان کو اللہ کی معرفت کی طرف لے جائے، اللہ کی معرفت کی طرف لے جائے۔
یا کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے دور کرنے والا نہ ہو، اللہ کی معرفت سے دور کرنے والا نہ ہو، ملحد بنانے والا نہ ہو، دہریہ بنانے والا نہ ہو، زندیق بنانے والا نہ ہو، کافر بنانے والا نہ ہو۔ ایسا کوئی بھی علم شریعت کے اندر جائز ہے جو اللہ کی معرفت کی طرف لے جانے والا ہو، یا کم از کم اللہ کی معرفت سے دور کرنے والا نہ ہو۔ علم کی بنیاد یہی ہے، ہمیں سب سے پہلے وہ علم حاصل کرنا ہے جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت لائے، جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم ہے۔ اسی علم کے بارے میں امت کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ علم ہے جو انسان کے لیے اس کے کھانے پینے کی ضرورت سے کہیں زیادہ ضروری ہے، حتیٰ کہ اس کی سانسوں سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کی توحید کا علم، اس کی معرفت کا علم انسان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ جتنا اس کے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، حتیٰ کہ جتنا اس کے لیے سانسیں ضروری ہے نا جینے کے لیے، سانسوں کے سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر انسان اس علم کے بغیر مر جائے، دنیا سے چلا جائے، سانسیں آ رہی ہیں، چل رہی ہیں، ہمارا وجود ہے، اسی سانسوں کا سلسلہ رک جائے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے نہیں پتا ہے کہ کس سانس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے غافل ہو جائیں اور اسی وقت سانس رک جائے، ہماری موت ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کی موت ہو جائے بغیر توحید کے عقیدے کے۔ اس لیے توحید کا علم انسان کی سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس مسئلے کو امام احمد بن حنبل نے بڑی تفصیل سے لکھا، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں کئی جگہوں پر بڑی تفصیل سے لکھا اور اس مسئلے کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کی توحید کا علم پرائرٹی میں ترجیحی طور پر پہلے نمبر پر حاصل کریں۔ اب یہ مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے، کیا یہ علم کہاں کہاں پایا جاتا ہے؟ اتنے سارے اسلام کے نام لیوا جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، دھڑے ہیں، لیکن آپ کو ہے نا ان کے سلیبس میں اگر کوئی چیز سیکنڈری ملے گی تو اسی توحید کا علم، توحید کا سبجیکٹ سیکنڈری ملے گا۔ دعوت اور تبلیغ کرنے والے جو ادارے ہیں، جو شعبے ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کے ہر چیز کی دعوت پر بہت دلچسپی ملے گی، لیکن توحید کی دعوت دینے کے بارے میں وہ سنجیدہ نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں توحید کی بات کرو گے تو انتشار پیدا ہوگا، توحید کی بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ انتشار پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے نا، مشرکین مکہ کہتے تھے جب سے اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینا شروع کیا، بلانا شروع کیا، ایک اللہ کی بات کرنا شروع کیا ہے، تب سے بھائی بھائی میں نفرت ہو گئی، باپ بیٹے میں نفرت ہو گئی، میاں بیوی میں نفرت ہو گئی، دوریاں پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ ظاہر سی بات، اختلاف ہو گیا، ایک توحید پر آ گیا جبکہ پہلا والا شرک پر پڑا ہوا ہے، ایک بھائی توحید پر آ گیا، ایک شرک پر ہے، باپ توحید پر آ گیا، بیٹا شرک پر ہے، بیٹا توحید پر آ گیا، باپ شرک پر شرک پر قائم ہے، ظاہر سی بات اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم دیا گیا، قرآن کریم کا ایک نام الفرقان ہے۔ فرقان کا کیا معنی ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا، توحید اور شرک میں، کفر میں فرق کرنے والا، یہ کام ہے اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے۔ اللہ کے نبی آئے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جو توحید پر آ جائیں گے وہ الگ ہو جائیں گے، جو شرک پر باقی رہیں گے وہ الگ ہو جائیں گے، جو حق پر رہیں گے وہ الگ ہو جائیں گے، جو باطل پر رہیں گے وہ الگ ہو جائیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے، الگ الگ کرنے والے، توحید پرست، اور یہ ہے نا شرک پر، کفر پر چلنے والے، نفاق پر چلنے والے، یہ سنت پر چلنے والے، بدعت پر چلنے والے، یہ حق پر چلنے والے، باطل پر چلنے والے۔ اور قرآن کریم کے اندر وہ ساری مثالیں آپ لائیں اپنے ذہن کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوپ اور چھاؤں کی مثال بیان فرمائی ہے کہ نہیں، رات اور دن کی مثال بیان فرمائی۔ یہ ساری مثالیں کیوں اللہ نے بیان فرمائی؟ سمجھانے کے لیے کہ سمجھ لو کتنا فرق ہے، جیسے دھوپ اور چھاؤں کا فرق ہے، اجالے اندھیرے کا فرق ہے، ظلمت اور روشنی اور تاریکی کا فرق، ایسے ہی یہ حق، یہ توحید اور شرک کا، ایمان اور کفر کا، اور ایسے ہی حق اور باطل کا فرق ہے، اس کو سمجھانے کے لیے۔ تو بہرحال
یہ تمام علوم کی اساس ہے، تمام علوم کی اساس اور بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم۔ اسی لیے آپ دیکھیے آج مملکت سعودی عرب کے اندر جو پورا ملک اسلامی ملک ہے، جہاں پر الحمدللہ جو حکومت کا نظام ہے، ملک کا آئین اور کانسٹیٹیوشن ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور وما کان علیہ السلف الصالح، سلف صالحین کا منہج اور موقف، یہ وہاں کا دستور ہے۔ آبادی میں، پاپولیشن میں گناہ کا کام کرنے والے، غلطیاں کرنے والے، معصیت کرنے والے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، انسانوں کی بستی میں گناہ تو کریں گے، لیکن ملک کا دستور کیا ہے؟ ملک کا دستور قرآن، سنت اور صحابہ کرام کا، سلف امت کا منہج۔ آپ سوچئے اس کے باوجود کہ پورے ملک کے اندر کوئی کفر و شرک کا مظہر نہیں ہے، کوئی قبر پوجی جا رہی ہو، کسی اولیاء کے سامنے سر ٹیکا جا رہا ہو، کہیں رکوع کیا جا رہا ہو، سجدہ کیا جا رہا ہو، اس کا نام و نشان بھی نہیں کہیں بھی پورے ملک میں۔ لیکن سب سے زیادہ آج بھی اللہ کی توحید کی تعلیم اور درس کا اور اس کے پروگراموں کا جتنا اہتمام کیا جاتا ہے، شاید پوری دنیا میں کسی اور ملک میں اتنا نہیں کیا جاتا۔ توحید کثرت سے پڑھائی جاتی، کشف و شبہات کثرت سے پڑھائی جاتی ہے، الاصول الثلاثہ کثرت سے پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں؟ القواعد الاربعہ پڑھائی جاتی ہے، لمحۃ الاعتقاد پڑھائی جاتی ہے، عقیدہ تحاویہ، واسطیہ، حمویہ، کیا نہیں پڑھایا جاتا؟ ساری کتابیں پڑھائی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام علوم کی اساس ہے، بنیاد ہے، تمام علوم کی اساس اور بنیاد ہے، اور اس کا اہتمام سب سے زیادہ کیا جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے قابل احترام ماں اور بہنوں، اور آپ عزیزوں، یاد رکھو یہ آپ کو اللہ نے امتیاز عطا فرمایا ہے، آپ کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ اہل الحدیث ہیں، اور اہل الحدیث کی بنیاد اللہ کی توحید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہے، صحابہ کرام کی فقہ اور ان کے فہم پر ہے۔ پوری دنیا میں کوئی جماعت، کوئی فرقہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے یہاں توحید خالص کی تعلیم ہے، تربیت ہے، دعوت ہے، نشر و اشاعت ہے، کتابیں ہیں، پمفلٹ ہے، میڈیا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت، یہ شرف آپ کو عطا فرمایا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس شرف کو، اس سعادت کو باقی رکھیں۔ کوئی بھی موقع ایسا نہ جائے جس میں آپ کے یہاں توحید پڑھنے پڑھانے کا معاملہ نہ ہو، کوئی آپ کا پروگرام نہ جائے بغیر توحید کے لیکچر کے، کوئی آپ کا درس نہ جائے، کوئی آپ کا خطبہ نہ جائے، کوئی آپ کی کانفرنس نہ جائے، کوئی آپ کا سیمینار نہ جائے، کوئی آپ کی چھوٹی بڑی مجلس نہ جائے جہاں پر آپ اپنی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا درس نہ دیں، نہ پڑھیں، نہ پڑھائیں، نہ سیکھیں، نہ سکھائیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سعادت آپ کو اللہ عطا فرمائی ہے۔ آپ سوچیں گے ہم سب اہل حدیث ہیں تو اتنی ساری بات توحید کے بارے میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آج کل میں توحید میں جتنی غلطیاں پائی جاتی ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا، حیران ہو جائیں گے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول۔ یہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں کتنی گمراہیاں ہیں آپ جانتے ہیں؟ 4 5 فرقے تو اس کلمے کے معنی میں بن گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، حق نہیں لگاتا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے سوا بہت سارے معبودان ہیں لیکن باطل ہیں وہ، معبود برحق، فماذا بعد الحق الا الضلال، الہ الحق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو یہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، کوئی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، مالک نہیں، لا خالق الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا سمجھتا ہے؟ لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مدبر الا اللہ، یہ معنی کرتا ہے۔ یہ تو مشرکین مکہ والا کلمہ ہے، مشرکین مکہ والا عقیدہ ہے، ربوبیت مانتے تھے، الوہیت اور اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے۔ کوئی کہتا ہے لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا بیان فرماتا ہے، کیا کرتا ہے؟ لا موجود الا اللہ، صوفیہ کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، جو بھی موجود ہے وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ بھی یہ سب کچھ جو دکھائی دیتا ہے کائنات میں سب کیا ہے؟ سب اللہ تبارک و تعالیٰ۔ استغفر اللہ، روئے زمین کا بدترین شرک ہے جو اس وحدت الوجود کے عقیدے کے اندر آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے لا حاکم الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، یہ معنی ہے اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ یہ تو آ گیا لا، جب ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जब कहते हैं तो रुबूबियत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का हाकिम होना शामिल होता है, इसको अलग से लाने की जरूरत नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद जो इबादत की तौहीद है वो माना बयान करने के बजाय कहते हैं इसका माना क्या है, ला हाकिम इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं। तो आप हैरान हो जाएंगे सोच करके कि कलमे तौहीद के अंदर इतनी गड़बड़ी पाई जाती, कलमे तौहीद के अंदर इतना इनहिराफ। आप बताइए अब उम्मत का क्या हाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये सादत अता फरमाई है कि आप तौहीद खालिस के अकीदे को समझें, पढ़ें। तो जब तक हमारी तौहीद इबादत दुरुस्त नहीं होगी तब तक हमारा कोई मसला दुरुस्त नहीं होगा। अल्लाह की तौहीद जब तक तौहीद इबादत खालिस नहीं होगी, तालीम, ताल्लुम, अमल, दावत, इबलाग, इरसाल, हर एतबार से तब तक हमारी जिंदगी का कोई भी पहलू दुरुस्त नहीं हो सकता, साजगार नहीं हो सकता, उसके अंदर इस्तिकामत नहीं आ सकती, भलाई नहीं आ सकती। तो इल्म हासिल करने में पहली बुनियाद तौहीद की है। याद रहे ये प्रायोरिटी में रहे। हर क्लास में, अगर आपकी क्लास 4 साल की है, 6 साल की है, 8 साल की है, हर साल अकीदे तौहीद को आपको पढ़ना है। अगला मरहला, उसके बाद वाला मरहला, उसके बाद वाला मरहला, उसके बाद वाला मरहला, अकीदे की तमाम किताबों को अच्छे मुख्तदिर उलमा जो सही मानों में अकीदे तौहीद के मुतखस्सिस हैं, जो अकीदे तौहीद को सही मानों में पढ़ रखा है जिन्होंने, और जो सही मानों में उसका हक अदा करके पढ़ा सकते हैं, ऐसे उलमा से आपको अकीदे तौहीद पढ़ना जरूरी है। हर साल हमेशा पढ़ना जरूरी है, हर वक्त वाबस्ता रहना जरूरी है। ये हमारी और आपकी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है। तो तालीम के बाब में पहली बात तो ये है। उसके बाद दूसरा मरहला आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो दीन पहुंचाया है वो पूरा का पूरा दीन जो है असल में आपकी सुन्नत और सीरत में ढला हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की तरफ से दीन पहुंचाया वो दीन इस्लाम अल्लाह के नबी की सुन्नत में, आपकी सीरत में, आपकी जिंदगी में ढला हुआ है, उसी के अंदर बसा हुआ है। इस्लाम सुन्नत का नाम है, सुन्नत इस्लाम का नाम है। इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबुल हसन अली बरबहारी जो चोटी के इमाम हैं और अकीदे अहले सुन्नत, अकीदे अहलुल हदीस, अकीदे सलफ के सिलसिले में उनकी मशहूर किताब है जिसको हम जानते हैं शरह सुन्ना के नाम से। उसमें उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा है बड़ी वजाहत के साथ, अल इस्लाम हुवा सुन्ना व सुन्नतु हियल इस्लाम। इस्लाम असल में सुन्नत का नाम है और सुन्नत असल में इस्लाम का नाम है। कोई आपसे पूछे इस्लाम आप लोग करते हैं, इस्लाम क्या चीज है? आप कहिए नबी करीम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इस्लाम है। तो क्या आपके नबी की लाइफ क्या है? कह दीजिए इस्लाम है। तो इस्लाम इस तरह से, इस्लाम सुन्नत का नाम है, सुन्नत इस्लाम का नाम है। याद रहे ये सारे इनहिराफात, सारे फिरकावारियत, सारे इंतिशार में आपको रोशनी का काम करने वाली चीज, सुन्नत का चिराग, सुन्नत की रोशनी इंसान को हर तरह की दलालत से, हर तरह की गुमराही से बचाने का काम है। तो ये बुनियादी मसला है, सुन्नत का रास्ता आपसे छूटने ना पाए। आपके सामने एक ही बात जिक्र करके बात आगे बढ़ाता हूं मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस हम पढ़ते रहते हैं जिसमें आपने इरबाज इब्न सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, उसमें क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अलैकुम, हदीस तो लंबी है, इसमें आपने फरमाया कि मेरे बाद जो लोग जिंदा रहेंगे इख्तिलाफन कसीरा, बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेंगे, उस वक्त हमें क्या करना है? आज भी इख्तिलाफ हमारे सामने है कि नहीं? अल्लाह के नबी की हदीस में इख्तिलाफ कसीर का जिक्र आया हुआ है कि बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेगा जो मेरे बाद जिंदा रहेगा। आज हम 1446वें साल में जिंदगी गुजार रहे हैं, 45वें 46वें में। इस वक्त इतने सारे फिरके हैं, आगे क़यामत तक न जाने कितने फिरके पैदा होने वाले हैं, कितना सारा इख्तिलाफ पैदा होने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन समझने की बात यह है कि इतने सारे फिरकों में, इतने सारे इख्तिलाफ में, इंतिशार में हमें अल्लाह के नबी ने रहनुमाई क्या फरमाई थी? आपने फरमाया था फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन, मेरी सुन्नत को, मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना। अब यहां पर बात समझने की यह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़अलैकुम, अलैकुम इल्ज़मू, इस माने में है इल्ज़मू, लाजिम पकड़ो मेरी सुन्नत को। फिरके, इख्तिलाफात, इंतिशार, धड़े, गिरोहबंदियां बहुत सारी हो जाएंगी, अलग अलग फिक्र, अलग अलग नजरिया लोग बना लेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? उससे बचने के लिए कहां तुम करो, कहां तुम रहोगे?
علیکم بسنتی، میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ دونوں سنتیں ایک ہی، الگ نہیں ہیں، یہ دونوں سنتیں ایک ہیں۔ جو اللہ کے نبی کی سنت ہے وہی خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ گرچہ 2 بار سنت کا لفظ ریپیٹ ہوا ہے لیکن دونوں سنت سے مراد ایک ہی ہے۔ نبی کی سنت ہی اللہ کے نبی کے خلفائے راشدین کی سنت، الگ الگ نہیں ہے کہ ان کا راستہ الگ ہے ان کا راستہ الگ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ تمسکو بہا، آگے کیا فرمایا؟ تمسکو بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ بہا کہا نا، ماشاءاللہ عربی تو آپ پڑھتے ہی ہیں۔ تمسکو بہا ضمیر واحد کی ہے، مؤنث، کہاں لوٹ رہی ہے؟ کس کی طرف؟ سنت کی طرف۔ کون سی سنت؟ پہلے والی کی بعد والی؟ سنت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وہ دونوں سنتیں ایک ہی ہیں۔ اگر دونوں سنتیں الگ الگ ہوتی، جب اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، تو آپ لازماً آگے اگر دونوں سنتیں الگ الگ ہوتی تو لازماً دونوں کے لیے ضمیر استعمال ہوتی کہ نہیں؟ تمسکوا بہما وعضوا علیہما بالنواجذ۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمسکوا بہا وعضوا علیہا، اسی کو لازم پکڑو، اسی کو دانتوں سے جکڑ لو۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی اور خلفائے راشدین کی سنت سے ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر 3 بار تاکید فرمائی۔ نمبر 1 علیکم، علیکم۔ نمبر 2 کیا فرمایا؟ تمسکوا بہا۔ نمبر 3 وعضوا علیہا بالنواجذ، یہ جو داڑھ کے دانت ہوتے ہیں اندر والے، مضبوطی سے پکڑ لینا اس۔ اتنی تاکید کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں تاکید فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ تاکید اسی لیے فرمائی، لازم پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، دانتوں سے جکڑ لو۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی 3 بار اور تاکید کے ساتھ، اس لیے کہ آپ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ مستقبل میں اتنے خطرناک حملے سنت پر ہونے والے ہیں کہ تم اپنے آپ کو سنت پر باقی نہیں رکھ پاؤ گے۔ سنت سے بھٹکانے کے لیے، سنت سے ورغلانے کے لیے، سنت سے گمراہ کرنے کے لیے، سنت سے تم کو پھسلانے کے لیے، بہکانے کے لیے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے۔ اس لیے مضبوطی سے پکڑ لو، دانتوں سے جکڑ لو۔ کوئی چیز اگر زیادہ بھاگنے والی، زیادہ ٹوٹنے والی ہو، چھوٹنے والی ہو، چھینے جانے کا مسئلہ ہو، بہکانے کا مسئلہ ہو، تبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی۔ اس لیے یاد رہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے، توحید کا علم اور سنت کا علم۔ اب جتنے فرقے، جتنے دھڑے آپ کو آج دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، ان سب میں ایک بات مشترک ہے، ایک بات مشترک، یعنی ایک بات سب کے ہاں پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو چیک کر کے دیکھیں، آپ اس کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں وہ سنت سے دور دکھائی دیں گے۔ سب سے پہلی بات، جتنے فرق ہیں، جتنے دھڑے ہیں، سب کے یہاں آپ کو نہ تو توحید خالص پر کوئی زیادہ توجہ دکھائی دے گی، نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام دکھائی دے گا۔ عام بات ہے تمام فرقوں کے یہاں۔ تو یہ امتیاز، یہ سعادت، یہ شرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ توحید کے اور سنت کے طالب علم ہیں۔ توحید و سنت کا علم آپ مضبوطی کے ساتھ حاصل کرتے رہیں۔ قرآن و سنت کا علم، توحید و سنت کا علم، اس علم کے لیے ہمارے پاس جو ضابطہ ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہم اس طبقے کو، اس بیچ کو جو حضرات صحابہ کرام کا بیچ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کا جو پہلا طبقہ ہے، اسی کو آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو آئیڈیل بنایا، انہی کو آئیڈیل بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا کے لوگ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے میرے نبی کے ساتھیوں تم ایمان لائے ہو، جیسے تم ایمان لائے ہو، ایسے ہی اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو یقیناً یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایسے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، انصار، مہاجرین، سابقین اولین کی سچی پیروی کرنے والے، بطریق احسن اتباع کرنے والے جو ہیں۔ معلوم یہ پڑا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بطریق احسن حضرات صحابہ کرام کی پیروی کریں۔ جیسے قرآن کریم کو سمجھا، جیسے سنت کو سمجھا، ایسے ہی ہم سمجھیں۔ علم حاصل کرنے کے باب میں اور دنیا کے اندر جو فرقہ واریت ہے، جو دھڑبندیاں ہیں، اس میں یہ تیسرا نقطہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ۔
صحابہ کرام کی فہم، صحابہ کرام کی فقہ، ان کے فہم پر جب تک امت قائم رہی اور جب تک امت قائم رہے گی تب تک کوئی دھڑ نہیں بنے گا، کوئی فرقہ نہیں بنے گا، کوئی انحراف نہیں آئے گا۔ آپ کے سامنے اشارہ کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے 110 سال تک زندگی گزاری۔ کتنے سال تک؟ 110۔ آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی ہے۔ آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا تو آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ، کسی نے لکھا 1,14,000، کسی نے لکھا 1,20,000، کسی نے لکھا 1,25,000، تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے بیچ میں تھا وہ مجمع، وہ تعداد جو تھی۔ اور آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صحابہ کرام اور ان کی زندگی، اس پورے دور میں آپ کو کوئی فرقہ دکھائی نہیں دے گا، کوئی فکر الگ تھلگ دکھائی نہیں دے گی۔ قرآن اللہ کے نبی، اللہ کا کلام، سنت اللہ کے نبی کا فرمان، اور بس اسی کے مطابق عمل کرنا، زندگی گزارنا، ایمان ہو کہ عقیدہ ہو کہ عبادات ہو کہ معاملات ہو کہ اخلاق ہو کہ حکومت ہو کہ سیاست ہو، تمام چیزیں حلال حرام جائز ناجائز تمام چیزوں میں وہی طریقہ۔ کوئی بھی فکر الگ نہیں پیدا ہوئی، کوئی بھی الگ سوچ پیدا نہیں ہوئی، کوئی الگ نظریہ پیدا نہیں ہوا، کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف، کوئی انتشار پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اصحاب اللہ کے کلام قرآن کریم کو سمجھنے والے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سمجھنے والے تھے، بالکل ویسے ہی جو سمجھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ویسے ہی اس پر عمل کرتے رہے، اس لیے کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد سارا اختلاف پیدا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے قرآن کریم کا تو نام لیا، سنت کا تو نام لیا، لیکن قرآن و سنت کو ویسے نہیں سمجھا جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے سمجھا۔ آج ہو سکتا ہے کسی آدمی کے ذہن میں کوئی فکر آتی ہو، کسی آیت کا معنی اس کے دماغ میں کچھ الگ اور بھی اپنی عقل سے کوئی معنی نکالتا ہو، حدیث رسول کا کوئی الگ سے معنی نکالتا ہو۔ انسان کوئی کتنا بھی عقل مند ہو، ذہین ہو، اسے اپنی طرف سے کوئی معنی نکالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے دماغ میں یہ آتا ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے، اس لیے اس کے مطابق عمل کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پابند ہیں ان اصحاب کے فہم کے، اس اصحاب کے، اللہ کے نبی کے اصحاب کی فقہ کے پابند ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے براہ راست قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے اس کے سامنے اترتے ہوئے دیکھا، بالکل تازہ بتازہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے اتر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، اس کا معنی بتلا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو آپ کی زبان مبارک سے ڈائریکٹ سننے والے صحابہ کرام، اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کا پریکٹیکل سب کچھ اللہ کے نبی کے صحابہ کے سامنے تھا۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ سے زیادہ کوئی قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتا۔ معاملہ عقل کا نہیں ہے، معاملہ لاجک کا نہیں ہے، معاملہ ٹیلنٹ کا نہیں ہے، معاملہ ذہانت فطانت کا نہیں ہے، معاملہ ان کے انتخاب کا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا، پریکٹیکل اللہ کے نبی کے سامنے رہ کر کے آپ کو دیکھا کہ آپ کیسے کرتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کو قرآن و سنت کی روشنی میں ان سے زیادہ کوئی زیادہ سمجھ سکے۔ صحابہ کرام سے زیادہ، صحابہ کرام سے اچھا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس صحابہ کرام کے یہاں جو بھی، میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے ہاں جو بھی عقیدہ ہے، صحابہ کرام کے ہاں جو بھی عبادت ہے، صحابہ کرام کے ہاں جو بھی حلال و حرام ہے، ہمیں ویسے ہی اپنی زندگی میں برتنا چاہیے۔ کسی مسئلے میں اگر صحابہ کرام کا ایک سے زیادہ موقف ہے، 2 موقف ہے، 3 موقف ہے، 4 موقف ہے، 5 موقف ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں انہی 4-5 موقف میں سے کوئی ایک موقف جو دلیلوں سے زیادہ قریب ہو اس پر عمل کرنا ہے، کوئی 6واں 7واں نکالنے کی گنجائش نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ دوسری والی بات، پہلے بات آئی نا توحید کی بات، میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ کیونکہ کلمہ طیبہ کے معنی میں بڑی بڑی گمراہیاں موجود ہیں، اور یہاں یہ تاکید کیوں کر رہا ہوں میرے بھائیوں؟ جسٹ پہنچانے کے لیے، آپ تک یہ بات پہنچ جائے، اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ آج یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جتنے فرقے، جتنے دھڑے، جتنے ٹولیاں آپ دیکھ رہے ہیں، جتنی گمراہیاں آپ دیکھ رہے ہیں، ان ساری گمراہیوں کا سبب یہ نہیں ہے کہ کوئی فرقہ قرآن کو نہیں مانتا، کوئی فرقہ حدیث کو نہیں مانتا، یہ مسئلہ نہیں ہے زیادہ۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟
اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو نام لیتے ہیں، سنت کا نام لیتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی الگ الگ فکر پر، الگ الگ فرقے واریت پر چلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سنت تو مان رہے ہیں لیکن قرآن و سنت کو اپنی منمانی سمجھ رہے ہیں، اپنی منمانی سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کا معنی اپنے حساب سے نکالتے، حدیث کا معنی اپنے حساب سے نکالتے۔ خوارج کا فرقہ پیدا ہوا، خوارج نے اپنی مرضی سے معنی نکال لیا۔ روافض شیعہ پیدا ہو گئے، انہوں نے اپنی مرضی سے معنی نکال لیا۔ عقل پرست پیدا ہو گئے، انہوں نے اپنی مرضی سے معنی نکال لیا، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی جتنے صوفیہ حضرات اپنی مرضی سے معنی نکال لیا۔ صوفیہ حضرات وحدت الوجود، وحدت الشہود، الہام، کشف، کرامات، منامات، اپنی مرضی سے سارے معنی نکال لیے۔ وہ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے کہا قرآن کریم کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے معنی کہاں سے نکالا؟ قرآن کریم سے نکالا۔ لیکن قرآن کریم کی جس آیت سے معنی نکالا، کیا اس آیت کا وہ معنی صحابہ کرام نے سمجھا تھا؟ بتاؤ، ایسا تو نہیں تھا نا۔ اگر صحابہ کرام نے وہ معنی سمجھا ہوتا تو بات الگ تھی، لیکن صحابہ کرام نے وہ معنی نہیں سمجھا، تم نے اپنی مرضی سے اس کا معنی نکال لیا۔ اس طرح کی کتنی ساری گمراہیاں موجود ہیں۔ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبیوں کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں۔ کہاں سے نکل گیا؟ قرآن میں تو جگہ جگہ صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی منقبت بیان فرمائی ہے، تو تم نے صحابہ کرام کی شان میں کیڑے نکالنا کہاں سے شروع کر دیا؟ گستاخی کرنا کہاں سے شروع کر دیا؟ یاد رکھیں یہ سارے مسئلے اسی لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے تاکید آپ کے سامنے اس بات کو میں خصوصیت کے ساتھ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ موجودہ وقت کے فتنے ہیں یہ، جو میڈیا کے راستے سے آپ تک پہنچتے ہیں، جو میڈیا کے راستے سے آپ تک یہ فتنے پہنچتے ہیں، اور یہ فتنے انسان کے ذہن پر، انسان کے کان سے گزر کر ذہن میں جاتے ہیں اور ذہن سے دل میں اتر جاتے ہیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں ہمارے، کتنے عزیز ہمارے بھائی ہیں جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں دین اور عقیدے کے سلسلے میں، سنت کے سلسلے میں، صحابہ کرام کے سلسلے میں۔ آپ ان سوالات کو سن کر اس کی عقیدے کا، اس کے فکر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کس فکر کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بہت نازک مسئلہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں خاص دوسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ مدرسہ ہے، ادارہ ہے معروف جہاں آپ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس ادارے کے اندر تعلیم تربیت کا بہت زیادہ خصوصی اہتمام ہے، اس کا انتظام ہے، اور طلبہ طالبات یہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں، کر رہی ہیں۔ یہ ایک مبارک قدم ہے، بابرکت قدم ہے۔ تعلیم تربیت قرآن و سنت و صحابہ کرام کے مشن کی تعلیم دینا وقت کی حد درجہ اہم ضرورت ہے، لیکن یاد رہے ایک دم ساودھانی کے ساتھ، ایک دم پورے طور پر الرٹ رہ کر کے، کوئی بھی ملاوٹ نہ آنے پائے، کوئی بھی فکر بگڑی ہوئی نہ آنے پائے۔ بہت ضروری ہے اس کا اہتمام کرنا۔ آج کل اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ میڈیا کی جو تیزی آج کے دور میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے نا، یہ تیزی کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ سب سے پہلی بات، میں ایک دو باتیں جو اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی تعلیم و تربیت کے میدان میں رہنے والے، اداروں میں یا ایسے ہی مدارس میں پڑھنے والے، کلاسز میں بیٹھنے والے پڑھنے والے بچے بچیاں، یا یہاں پر پڑھانے والے اساتذہ، علماء، معلمات، مدرسات، ان سب کے اس جو تعلیم و تربیت کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، اس تناظر میں، اس بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے ایک بات جو خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، علم کو اہل علم سے لینا ہے۔ علم کو کہاں سے لینا ہے بھائی؟ علم کو اہل علم سے، نا اہلوں سے علم حاصل نہیں ہوگا۔ علم کس سے حاصل ہوگا؟ علم والوں سے حاصل ہوگا۔ اہل علم کی فضیلت، اہل علم کا مقام، اہل علم کا مرتبہ یاد رکھیں، قرآن کریم کے اندر، نبی کی سنت کے اندر، سلف صالحین کی سیرت کے اندر بے شمار ہے، بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ تو یاد رکھیں کہ علم اور تعلیم، تعلم، اس کے لیے سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام کس سے ہو جو اس میدان کے ایکسپرٹ ہو، علم کے میدان کے لوگ۔ اب آپ کے یہاں سیکھنے، سکھانے، سننے، ہے نا، سننے، استفادہ کرنے کا جو معیار ہونا چاہیے، جو کسوٹی ہونی چاہیے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ آپ پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ یہ عالم ہے کہ نہیں ہے، علماء ہے کہ نہیں ہے۔
مشہور ہیں، پاپولر ہیں، نام زیادہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے میرے عزیزو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ مطلب اس سے ہے کہ کیا جو ہم نے سیکھنا ہے اس سے، جو اسے حاصل کرنا ہے، کیا صحیح معنوں میں اس کا وہ سب سے اونچا ہے کہ نہیں، اس میدان کا ایکسپرٹ ہے کہ نہیں۔ ہم تو بات کیا کر رہے ہیں؟ علم کو اہل علم سے حاصل کرنے کی۔ میں آپ کو آگے بتاؤں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو اس کا معیار اتنا باریک ہے کہ اگر اس معیار پر، اس کسوٹی پر اگر ہم آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا انحراف، سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے تو یہ تعلیم دی ہے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ علم دین کا، دین کے کس سبجیکٹ کا کس سے حاصل کریں گے؟ اسپیشلائزیشن، کون کس کا متخصص ہے، کون کس میدان کا ایکسپرٹ ہے، اس سے اس کا علم حاصل کرو۔ عقیدے کا علم عقیدے کے ایکسپرٹ سے حاصل کرو، حدیث کا علم حدیث کے ایکسپرٹ سے۔ پھر حدیث کے اندر بھی دو فیکلٹی ہے نا، ایک فقہ الحدیث ہے، ایک علوم الحدیث ہے۔ فقہ الحدیث کا علم فقہ الحدیث کے ایکسپرٹ سے حاصل کرو، علوم الحدیث کا علم علوم الحدیث کے ایکسپرٹ سے حاصل کرو، فقہ کا علم فقہاء سے حاصل کرو، ہے کہ نہیں؟ تفسیر کا علم تفسیر کے علماء سے حاصل کرو، فرائض کا علم فرائض سے حاصل کرو، احکام و مسائل کا علم احکام و مسائل کے ماہرین سے حاصل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کیا؟ معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا تھا، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرضہم زید ابن ثابت۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے زیادہ حلال و حرام کا جس کو علم ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید بن ثابت فرائض کے ایکسپرٹ، فرائض کے ماہر ہیں، اس لیے فرائض کا علم کس سے حاصل کرو گے؟ ان سے۔ نسب کا علم ابو بکر صدیق سے حاصل کرو، نسب خاندان جو ہوتا ہے نا، نسب نامہ، اس کا علم کس سے حاصل کرو گے؟ عبداللہ بن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کرو۔ اس طرح سے اللہ کے نبی نے خصوصیت بیان فرمائی ہے، کس سے کون سا علم حاصل کرو گے۔ رکھیں، اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، اور ہمارا رویہ کیا ہوتا جا رہا ہے آج کل؟ ہم لوگ کسی کو بھی جج کرتے ہیں تو اس کے میڈیا کی شہرت کی بنیاد پر جج کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ کسی عالم سے علم بھی حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اور علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے نا؟ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ علم کب حاصل ہوتا ہے؟ علم کب حاصل ہوتا ہے؟ کب کوئی عالم بنتا ہے؟ کب کوئی علم دینے کے لائق بنتا ہے؟ کب کون سکھانے کے لائق بنتا ہے؟ یہ بھی جاننا ضروری کہ نہیں جاننا ضروری؟ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں میرے عزیزوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، جس دین کے ہم پڑھنے والے ہیں، جس دین سے متعلق ہیں، یاد رکھیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں ہمیں رہنمائی نہ کی گئی ہو، ہمیں گائیڈنس نہ دی گئی ہو۔ زندگی کے ہر ایشو کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر موجود ہے، اس لیے اس بات کو یاد رکھیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام مالک کا نام جانتے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک جو چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، اور جو 4 مسلک پھیلے ہوئے ہیں، ان مسلکوں میں سے ایک مسلک کی نسبت ان سے ہے مالکیہ، لیکن جن کی کتاب موطا کے نام سے جو ہے نا، الموطا کے نام سے جو کتاب ہے، اس کتاب کا یہ مقام ہے کہ وقت کی حکومت نے اس کتاب کو ملک کا نظام بنانے کے لیے فیصلہ کیا تھا، لیکن امام مالک راضی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ میری کتاب کو ملک کا دستور بنا دیا جائے، کیونکہ اس میں غلطی ہوگی تو میں گنہگار ہوں گا، اس میں کوئی چوک ہوگی تو میرے سر پر سب کا گناہ آ جائے گا، اس لیے میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن کتاب کی اہمیت سمجھو، اس کو ملک کا دستور بنانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن راضی نہ ہوئے۔ امام مالک جو برسوں تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر درس حدیث دیتے رہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ کب وہ درس دینے کے لائق ہوگا، انسان ضروری ہے کہ جانے کہ کب وہ حدیث بیان کرنے کے لائق ہوگا، انسان جانے کہ کب وہ فتویٰ دینے کے لائق ہوگا، انسان جانے کہ کب وہ مسائل کی رہنمائی کرنے کے لائق ہوگا، انسان جانے کہ کب وہ ملت کے امت کے بڑے بڑے ایشوز میں فیصلہ کرنے کے لائق ہوگا۔ یہ ضروری ہے، اس کے بعد اس کام کے لیے آگے بڑھے کوئی، نہیں کہ بس آگے میدان میں اور کام کرنا شروع کر دیا، فتویٰ دینا شروع کر دیا، پڑھانا شروع کر دیا، تعلیم دینا شروع کر دیا، لیکچر دینا شروع کر دیا، بیان کرنا شروع کر دیا، سوال جواب کویشچن آنسر سیشن شروع کر کے لوگوں کو دین کی باتیں بتانا شروع کر دیا۔ ہر مسئلے میں عقیدہ ہے، تفسیر ہے، تاریخ ہے، فقہ ہے، بلاغت ہے، سیرت ہے، زندگی کے سارے ایشوز میں بات کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ امام مالک فرماتے ہیں، یاد رکھو میں بھی اس وقت تک فتویٰ دینے کے لیے آگے نہیں آیا
उस वक्त तक मैं फतवा देने के लायक, फतवा देने के लिए आगे नहीं आया, फतवा देना शुरू नहीं किया जब तक कि मेरे दो बहुत चोटी के इमाम, चोटी के इमाम, एक है इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे इमाम यहया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह, जब तक इन दोनों चोटी के इमामों ने मुझे अच्छी तरह से जांच नहीं लिया, परख नहीं लिया, मेरा इल्म कितना है, मेरी सलाहियत कितनी है, मेरे पास कितना नॉलेज है, कितनी गहराई है, जब तक उन्होंने मुझे जांचने के बाद ये नहीं कहा कि अब मालिक तुम फतवा दे सकते हो, तब तक मैं भी फतवा देने के लिए आगे नहीं बढ़ा। वलौ नहयानी लन तहैतु, अगर इन दोनों ने मुझे मना कर दिया होता तो मैं रुक जाता, फतवा देना फिर बंद कर देता। इमाम मालिक की यह हालत है। आज इमाम मालिक जैसा मुहद्दिस कौन है भाई? कौन इमाम मालिक जैसा मुहद्दिस? इमाम। और आज हालत तो यह है कि लोगों के पास दीन की मोटी चीज का भी इल्म नहीं है, दीन की बुनियादों का भी इल्म नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है, कोई मदरसा नहीं है, किसी उस्ताद से इल्म नहीं हासिल किया है। और हालत यह है, आज मीडिया की ताकत है, लोगों के पास माइक है, कैमरे हैं, है कि नहीं? लोगों के पास उसके पूरा उसका सेटअप है, और फिर उसके बाद बस आदमी बहुत बड़ा मुबल्लिग है, बहुत बड़ा मुफ्ती है, बहुत बड़ा ऑडिटर है, बहुत बड़ा लेक्चरर है, बहुत बड़ा दाई है, बहुत बड़ा मुबल्लिग है, इस तरह से आज प्रमोट हो गए। याद रखो, अगर हम तलबा अगर इस बारीकी को नहीं समझेंगे और हम किसी भी ऐरे गैरे के पीछे चलना शुरू कर देंगे, जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा प्रेजेंट करता है, यही देखना शुरू कर देंगे और इसी बेस पर उसको सुनना, उससे फायदा उठाना शुरू कर देंगे, तो हमारे अकीदे का, हमारी सुन्नत का, हमारी सलफियत का, हमारी अहले हदीसियत का क्या होगा मेरे भाइयों? हमारे इल्म का क्या होगा? ये तो क़यामत की निशानियों में से है ना, क़यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठ जाएगा, जहालत फैल जाएगी, जहालत फैल जाएगी, इल्म उठ जाएगा, उलमा मर जाएंगे, उनका इल्म उनके सीने में दफन हो जाएगा, जाहिल बाकी बचेंगे और वही मुफ्ती बनेंगे, उन्हीं से लोग फतवा पूछेंगे, वो खुद जाहिल होंगे, गुमराह होंगे और अपनी जहालत के फतवे दे देकर के सबको गुमराह करेंगे। निशानी में से ये हदीस बहुत अजीमुश्शान है, इसका ये मौका नहीं, वरना हम लंबी तशरीह करते इसकी। इस हदीस के इतने फवाइद हैं, इतने मसाइल हैं, इतने ज्यादा इसके अंदर इल्म की बातें हैं ना, इंसान हैरान हो जाए। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में कितनी सारी बातें बयान फरमा दी। तो बात समझने की यह है कि हम इल्म किससे हासिल करें? इल्म किससे हासिल करें? पहले इल्म से हासिल करें, उलमा से हासिल करें। तो इमाम मालिक की बात चल रही थी, इतना बड़ा इमाम कहता है कि अगर मेरे चोटी के जो दुनिया में जाने जाते थे उन दोनों असातिज़ा ने मुझे कहा कि तुम फतवा देने के लायक हो गए हो, तो मैं फतवा देने के लिए शुरू कर दिया, फतवा देना शुरू कर दिया। अगर उन दोनों ने मुझे मना कर दिया होता तो मैं बाज आ जाता, रुक जाता, हरगिज फतवा नहीं देता। इतना बड़ा इमाम अपने बड़े बड़े इमाम की राय से, उनके मशवरे से और उनकी सर्टिफिकेट से कि वो कहे कि हां तुम इतना बड़े आलिम हो चुके हो कि फतवा दे सकते हो, तब फतवा दिया। और इमाम मालिक खुद बयान फरमाते हैं, कहते रही बात इल्म हदीस का, दरसे हदीस देने का मसला, लोगों को हदीसें सुनाने का, हदीसें पढ़ाने का जो तहदीस जिसको कहते हैं, कहते हैं ये जहां तक रहा मसला, मैं कभी भी दरसे हदीस के लिए नहीं बैठा, दरसे हदीस के लिए नहीं बैठा, जब तक कि बड़े बड़े 70 उलमा ने मेरे बारे में यह शहादत नहीं दे दी कि इमाम मालिक अब आप दरसे हदीस दे सकते। सबऊना शुयूखन मिन अहलिल इल्म, शुयूखन क्या कहा? सबऊना शैखन मिन अहलिल इल्म। क्या मतलब? मतलब यह है कि वो उलमा ही नहीं थे, बल्कि वो शयूख, यानी क्या मतलब? किबार उलमा थे, बड़ी गहराई की उनके पास थी इल्म की। ऐसे बड़े बड़े उलमाए किराम ने क्या किया? उन लोगों ने मुझे कहा कि आप दरसे हदीस दे सकते हैं। तब जलस्तु, तब मैं दरसे हदीस के लिए बैठा। अगर उन्होंने मुझे शहादत न दी होती, ये ना कहा होता कि तुम इस लायक हो चुके हो, मैं जलस्तु नहीं बैठता। समझ गए? इसलिए मैं एक खास बात इस पर कहना चाहता हूं। आज इस मीडिया के दौर में लोगों ने अलग अलग रास्ते अख्तियार कर लिए हैं, उलमा नहीं है, मुतालिम हैं। उलमा नहीं है बल्कि क्या है? मुतालिम। जानते हो ना तफाउल की खुसूसियात में से
तज़ाहुर पाया जाता है उसके अंदर, एक खुसूसियत वो भी है। तो आलिम नहीं लेकिन अपने आप को इल्म वाला जाहिर करता है, आलिम नहीं अपने आप को आलिम बताता है कि मैं आलिम हूं, ऐसे को मुतआलिम कहते हैं। इल्म का दावा करता है लेकिन इल्म वाला नहीं होता। ना अकीदा पढ़ा है, ना हदीस पढ़ा, ना तफसीर पढ़ा, ना फिक्र पढ़ा, ना बलागत पढ़ा, ना सीरत पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। सही मानों में इसको अरबी भी नहीं आती। ये बताओ, अरबी जबान जो शरीयत की सोर्स जबान है, अगर आदमी को सही मानों में अरबी ही का इल्म ना हो तो बताओ भला वो कौन से दीन की दावत दे सकता है और दीन की तालीम दे सकता है। दूसरी जबानों में स्टडी करके, उर्दू में, अंग्रेजी में, अरबी में, अरबी के अलावा फारसी में, किसी भी जबान में इधर उधर की स्टडी करने से वो इल्म हासिल नहीं हो सकता। जो सोर्स जबान को समझने वाला, अरबी जबान को समझने वाला सही मानों में समझ सकता है। और समझने के लिए सिर्फ जबान भी काफी नहीं है बल्कि उलूम शरीयत जानना जरूरी है। सिर्फ अरबी जबान जानने वाला उसूल फिक्र नहीं समझ सकता। सिर्फ अरबी जबान जानने वाला कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो नहीं जान सकता उसूल हदीस का माना क्या है, वो मुस्तलह नहीं समझ सकता, उसूल तफसीर नहीं जान सकता, बलागत नहीं जान सकता जब तक कि वो सही मानों में बलागत का जानने वाला ना हो। तो याद रखें, आज सूरत हाल यही हो गई है। हमने अपने हिंदुस्तान के अंदर के बहुत सारे ऐसे फेमस जो अपने आप को दाई कहते हैं, और दाई कहना जुर्म है, दाई कहना जुर्म है। क्यों? इसलिए कि दाई वही होता है जो आलिम होता है। दाई कौन होता है भाई? दाई वही होता है जो आलिम होता है। जो आलिम नहीं वो दाई कैसे हो सकता है? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, कुल हज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अना अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कहता है, आप कहिए हज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता है, अदउ इलल्लाह, मैं दावत देता हूं। दावत आगे के लिए मैं दाई हूं। मैं क्या हूं? दाई हूं। लेकिन कैसा दाई हूं? अला बसीरा, इल्म की रोशनी में दाई हूं। इल्म के बगैर दाई कैसे हो सकता है? इल्म के बगैर दाई नहीं हो सकता। धोखा है, धोखा। अब दाई और आलिम को बांट दिया गया कि वो आलिम है, वो दाई है। आलिम तो नहीं है लेकिन दाई है, तो दाई है तो दावत का काम कर सकता है, आलिम नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ये कहां से ले आए? ये तफरीक कहां से आ गई? न कुरान करीम में कोई दलील है, न सुन्नत में कोई दलील है, बल्कि उम्मत के उलमा ने किताब लिखी है कि उलमा ही दाई हैं। उलमा ही कौन है? अल उलमा हुमुद दुआत, उलमा ही दुआत हैं। इसलिए धोखा देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि कहो कि आप आलिम हैं, आप फला दाई है। आलिम तो नहीं लेकिन दाई, ये गलत है, क्योंकि अल्लाह ने साफ फरमाया, आप कहिए कि मैं दाई हूं इल्म के साथ। अदउ इलल्लाहि अला बसीरा, मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूं, बुलाता हूं बसीरत के साथ, इल्म के साथ। और अल्लाह के नबी अकेले नहीं, आपने क्या फरमाया? आना व मन इत्तबअनी, मैं भी और मेरे पैरोकार भी। तो अल्लाह के नबी के पैरोकार इस उम्मत के लोगों को भी क्या बनना है? इल्म के साथ दाई बनना। जो आलिम है वो दाई है, इसके पास इल्म नहीं वो दावत का काम नहीं कर सकता है। रही बात ये कि आपको मालूमात है नमाज फर्ज है, आपको मालूमात है कि शराब हराम है, आपको मालूमात है कि सिगरेट हराम है, आपको मालूमात है जनाकारी हराम है, आप बताते रहिए, इससे मना नहीं किया जाता। लेकिन एक आदमी दाई बन जाए, खतीब बन जाए, स्टेज पर आए, मिंबर पर आए, लोगों के सामने तकरीर करे, लेक्चर दे, सवाल जवाब का मजलिस सजाए, इसमें और आदमी को एक बात दो बात मालूम है वो बताने में फर्क है कि नहीं? फर्क है। इस्तिदलाल करते हैं, बल्लिगु अन्नी वलो आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो, चाहे एक आयत क्यों ना हो। एक आयत अल्लाह की नबी की तरफ से, आपको ये पता तो होना चाहिए कि अल्लाह के नबी की तरफ से है कि किसी का घड़ा हुआ है, किसी का बनाया हुआ है, तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे इल्म के बगैर कैसे आदमी जानेगा कि बात अल्लाह के नबी की है या? तो बल्लिगु अन्नी वलो आया, इसका माना यह नहीं है कि अब आदमी दाई बन करके बैठ जाए। इसका माना है कि जो बात मालूम पड़ जाए पहुंचा दो, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज बता दो। लेकिन आप एक दाई का, एक आलिम का, एक मुबरब्बी का, एक मुअल्लिम का मकाम लेकर के बैठ जाएं, वो भी इल्म के बगैर नहीं हो सकता है। इसकी मिसाल वैसे ही है जैसे आदमी को दो चार दवाओं के नाम मालूम हो तो वो डॉक्टर बन करके बैठ जाए, क्या कोई बर्दाश्त करेगा इसको? तो ठीक है, जो जितनी दवाओं के नाम मालूम है बता दे वो लोगों को कि भाई ये दवा हमें मालूम है, ऐसे ऐसे फला डॉक्टर ने लिखा था, या फला चीज हमने मालूम हुई, अलग चीज है। लेकिन क्या उसकी बुनियाद पर कोई आदमी दवाखाना खोल के बैठ सकता है, हॉस्पिटल खोल के बैठ सकता है कि उसको चंद दवाओं के नाम मालूम है?
यार दुनिया के मसले में इतनी मोटी बात इंसान को समझ में आती है, दीन के मसले में समझ में नहीं आती। आज अजीबोगरीब आलमिया है। एक बड़ी तादाद हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की, और नौजवान क्या क्या बड़ी उम्र के लोग, बच्चे, सभी इसके अंदर कमोबेश मुलव्वस हैं। उनके उस्ताद कौन है? कौन उस्ताद है? जिसकी नस्ल का पता नहीं। इल्म की नस्ल की बात कर रहा हूं मैं, इल्मी नस्ल, कहां से पढ़ा, कहां से सीखा, है ना, मदरसा क्या है, जामिया क्या है, इदारा क्या है, असातिज़ा कौन, कुछ पता नहीं। बस खाली उसको इतना पता है कि बोलता अच्छा है, माइक उसके पास है, कैमरा है, स्टेज है, किताबों का गट्ठर सामने रखता है, बस इस नाम पर आदमी कहता है कि बहुत अच्छी बातें बोलता है। बल्कि लोग फैसला करने लगते हैं, फैसला करते हैं कि नहीं, वो सारी बातें अच्छी बोलता है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बोलता है, दलील देता है। भाई आपको अगर इतना पता चल जाए कि दलील क्या है, दलील सही है, गलत है, माना सही है, गलत है, तो फिर आपको किसी की शागिर्दी की जरूरत भी क्या है? यही तो धोखा है ना, कि हमें मालूम भी नहीं है और हम उसको कहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब देता है, दलील के जरिए से बात करता है। ये गुमराही फैलने का रास्ता है, इसलिए इससे बचने की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो खबरदार, खबरदार, चाहे अंदर का मसला हो, यानी मुल्क के अंदर का मसला हो या बाहर का मसला हो। पूरी दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज बन गई है, पूरी दुनिया जुड़ गई है, हर आदमी के पास मौजूद है। याद रखें, किसी भी गैर आलिम से हरगिज हरगिज इल्म हासिल न करे, अल्लाह तबारक व तआला के यहां बहुत सख्त पूछताछ होगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेज करके हुज्जत कायम की है। हुज्जत किसे कायम हुई है उम्मत पर? अल्लाह के बंदों पर हुज्जत किसे कायम हुई? नबियों को भेजकर। नबियों को, रसूलों को अल्लाह ने भेजा हुज्जत कायम करने के लिए। नबियों का सिलसिला खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब उम्मत पर जो इतने सारे लोग क़यामत तक आएंगे, उन पर हुज्जत कैसे कायम होगी? कैसे हुज्जत कायम होगी? उन्हीं अंबिया के वारिसीन उलमा के जरिए से हुज्जत कायम होगी। अंबिया के वारिसीन उलमा के जरिए हुज्जत कायम होगी। इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा व इन्नमा वरसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहद्दिन वाफिर। अंबिया के वारिसीन उलमा है, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, कारोबार नहीं, बिजनेसमैन नहीं, कोई नहीं। अंबिया के वारिसीन कौन है? अंबिया के वारिसीन उलमा हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अंबिया को वही का इल्म अता फरमाया। अब उसी इल्म को अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों के बाद उम्मत के लोगों में कुछ लोगों को अता फरमाया। तो जो उलमा हैं वही क्या है? वही अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी उम्मत के उलमा से जुड़े, और वो भी उलमा, सच्चे उलमा, गुमराह करने वाले उलमा नहीं, मिसगाइड करने वाले उलमा नहीं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने जहां ये फरमाया है वहीं ये भी फरमाया है कि इस उम्मत का एक बहुत बड़ा फितना ये है, इस उम्मत का एक बहुत बड़ा फितना ये है जिसका मुझे बहुत डर है उम्मत के बारे में। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल से भी ज्यादा मुझे डर है। वो कौन लोग हैं? वो गुमराह करने वाले मौलवी हैं, गुमराह करने वाले कायदीन हैं, गुमराह करने वाले, मिसगाइड करने वाले पेशवा हैं। अख़्वफ़ु मा अख़ाफ़ु अलैकुम अल-अइम्मतल मुदिल्लीन। सबसे ज्यादा मुझे जिस बात का डर है अपनी उम्मत के बारे में, वो गुमराह करने वाले कायदीन का, पेशवाओं का है। ये खतरनाक मसला है। आज हालत क्या हो गई है? हमने न जाने किस किस से अपने आप को वाबस्ता कर लिया है। हमारे नौजवान न जाने किस किस से वाबस्ता हैं, सुनते हैं मसाइल, लेक्चर, तकरीरें, बयानात, खिताबात सब सुनते हैं, जबकि उनके बारे में अगर आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा वो आलिम ही नहीं, उसका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां से वहां से कुछ पढ़ा और उसके बाद उसकी रोशनी में लोगों के सामने दीन और दावत का काम लेकर के बैठ गया। इसलिए खबरदार, इन लोगों से, नॉन उलमा से, गैर उलमा से इल्म हासिल करने की हरगिज हरगिज आप कोशिश न करें। आप अपने उम्मत के सच्चे उलमा से वाबस्ता हो। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि देखिए, आज ये फितना अकीदे और ईमान ही का फितना नहीं है। ये फितना मीडिया का, इंटरनेट का, मोबाइल का जो फितना है ना मेरे अजीजों, ये फितना सिर्फ और सिर्फ दीन और ईमान का फितना नहीं है, अकीदे का फितना नहीं है, अखलाक का फितना नहीं है, बल्कि ये फितना हर तरह का फितना है। इसके जरिए से आज उम्मत के अंदर वो मंजर भी देखने को मिल रहा है जिसको सुन करके, जिसको जान करके हमारा सर शर्म से झुक जाता है। मैं समझता हूं इशारा करना काफी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसका फितना बहुत खतरनाक है। इसके जरिए से वो ताल्लुकात कायम होते हैं,
جس کے بعد اخبارات میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں ہمیں خبریں سننے کو پڑھنے کو ملتی ہیں کہ بغیر ولی کے کوئی بہن بیٹی کسی کے ساتھ نکاح کا رشتہ نبھانے جا رہی ہے۔ یہی نہیں، آگے بڑھ کر کے ایسے بھی واقعات سننے کو دیکھنے کو آتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی تعلقات استوار ہو رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ واقعات کتنے شرم کے، کتنے درد کے، کتنے کرب کے واقعات ہیں۔ اس لیے خبردار، یہ غایت نہ بن جائے، یہ کیا ہو جائے، موبائل، انٹرنیٹ اور یہ جو فیسلٹی ہے نا، یہ غایت نہ بن جائے، مقصد نہ بن جائے کہ صبح شام ہمیشہ اسی سے ہم جڑے رہیں۔ یہ صرف اور صرف کیا ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم ضرورت بھر کا فائدہ اٹھائیں، ضرورت بھر کا کام لیں۔ بس ایسا نہ ہو کہ صبح شام اسی پر گزاریں اور اس کے نتیجے میں دین، ایمان، عقیدے، اخلاق، کردار، یہ سارے فتنے ہم میرے بھائیوں اپنے کھاتے میں جمع کر لیں۔ اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری ایک آخری بات یہ بھی ہے، ایک تجربے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر شیطان جو ہوتا ہے نا، شیطان خلوتوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، خلوتوں کا فائدہ شیطان اٹھاتا ہے۔ اکیلے انسان کی تنہا خلوت کا بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور غیر محارم کے بیچ کی خلوت کا تو فائدہ بہت اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کی، لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان۔ جہاں بھی ایک مرد ایک عورت تنہائی میں ہوتے ہیں، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تعلیم و تعلم کی باب میں دو تین باتیں ہمیں خاص طور پر، توحید کا علم پرائرٹی میں 1 نمبر پر، نبی کی سنتوں کا علم صحابہ کرام کی فہم کے مطابق، تاکہ دنیا کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور تیسری چیز کیا تھی، وہ یہ تھی کہ علم اہل علم سے حاصل کریں گے۔ اور یہ طے کر لو، آپ بلا وجہ ہے نا فلاں شخصیت، ہمارے بہت سارے عزیز ہیں ادھر بمبئی شہر میں بھی، کوئی ویڈیو لے کر کے آئیں گے، شیخ صاحب اس کو سننا کیسا ہے، فلاں کو اس کو سننا کیسا ہے، اس کو مسئلہ پوچھنا کیسا ہے، اس کو دیکھنا کیسا ہے۔ آپ کو ضرورت کیا ہے کہ ساری دنیا کے چکر میں آپ لگے رہیں، فلاں کو، یہ میڈیا کا اکھاڑا ہے، اس میں ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے۔ آپ کا کام یہ تو نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ قرآن، سنت، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے، بولنے والے، تعلیم دینے والے، فتوے دینے والے، مسئلے بتانے والے، گنتی کے 2 4 6 10 جو علماء ہیں، بس اس کے علاوہ آپ آگے نہ بڑھیں، ورنہ آپ الجھ جائیں گے، بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ آپ کو کوئی مرکز باقی نہیں بچے گا، نہ جانے کس کے دامے فریب میں آپ پھنس جائیں گے۔ اور اس کے اندر مرد حضرات بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، یعنی ہماری مائیں بہنیں بھی بہت ساری ایسے لیکچرارز کو، ایسے مقررین کو، ایسے مفتیوں کو سنتی ہیں، فائدہ اٹھاتی ہیں، جن کے عقیدے کا، جن کے منہج کا، جن کے علم کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایسی بہت ساری عورتیں بھی ہیں جن کو سنتی ہیں، جن کے بارے میں ایک زمانہ تھا 10 سال 15 سال پہلے نہیں معلوم تھا کہ ان کا منہج کیا ہے، لیکن جب میڈیا کا سلسلہ آگے بڑھا تو دھیرے دھیرے ان کی بہت ساری چیزیں باہر آ گئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ میں کبھی کبھی واجب سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اپنی مرضی سے، سلف صالحین کا منہج تھا کہ جب کوئی فتنہ بہت زیادہ عام ہو جائے اور اس سے آگاہ کرنا امت کو ضروری ہو جائے تو نام لے کر کے بھی آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں سلف صالحین بیان کرتے تھے، فلاں آدمی سے بچ کر کے رہنا کیونکہ تقدیر کا منکر ہے، فلاں آدمی سے بچ کر کے رہنا کیونکہ رافضی ہے، فلاں آدمی سے بچ کر کے رہنا کیونکہ خارجی ہے، فلاں آدمی سے بچ کر کے رہنا کیونکہ امت کے لیے تلوار کا قائل ہے۔ اس طرح کے کتنے واقعات موجود ہیں، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک زمانہ تھا فرحت ہاشمی کو، نکہت ہاشمی کو لوگ سب سے بڑی معلمہ اور داعیہ سمجھتے تھے، بعد میں پردہ کھل گیا کہ وہ جماعت اسلامی کی خاتون ہے، اور انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے اپنی پاپولیرٹی، اپنی شہرت کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ بہت ساری ہماری مائیں بہنیں سمجھتی ہیں کہ اس سے بڑی داعیہ اور معلمہ دنیا میں کوئی نہیں۔ یاد رکھیں، جماعت اسلامی کے بیک گراؤنڈ کی خاتون ہیں، بچ کر کے چوکنا رہیں۔ یاد رکھیں، یہ کوئی تعصب نہیں ہے، یہ کوئی نفرت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر کرتی ہیں، یہ بتائیے کہ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا ہو، کرنا ہو تو آپ ہمیں کیا مشورہ دیتی ہیں، کون سی تفسیر پڑھیں، کیسے تفسیر کریں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو 1 تفسیر پر 2 تفسیر پر لمیٹڈ محدود ہونا صحیح نہیں ہے، اور آپ کے لیے یہ بھی محدود ہونا صحیح نہیں ہے کہ یہ فلاں مسلک کی تفسیر ہے، فلاں مسلک کی تفسیر ہے، بلکہ آپ سب کی تفسیروں کو اکٹھا کریں۔ آپ دیوبندی تفسیر بھی پڑھیں، بریلوی تفسیر بھی پڑھیں، آپ حتیٰ کی شیعہ تفسیر بھی پڑھیں، ساری تفسیر پڑھ کر کے آپ تفسیر کریں۔ یہ تعلیم دینے والا دنیا میں اسلام سے نسبت رکھنے والا ایک ہی فرقہ ہے
جس کے یہاں سب کا مجموعہ چلتا ہے. یاد رکھیں اس کی کوئی گنجائش اللہ کے دین میں نہیں ہے. ہماری تعلیم کیا ہے؟ کسی کی تفسیر بھی نہیں پڑھنا جب تک یہ طے نہ ہو جائے یہ تفسیر اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے کلام کی تفسیر اللہ کے کلام سے، اللہ کے کلام کی تفسیر اللہ کے نبی کی سنت سے، اللہ کے کلام کی تفسیر اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے اقوال سے کرنے والی تفسیر ہے، تب تک کسی اور اس کے علاوہ کسی اور تفسیر کو ہرگز خاطر میں نہیں لانا. یہ تعلیم ہونی چاہیے، لیکن سب کو لے کر کے چل، یہ خطرناک مسئلہ ہے. بہرحال یہ جو کچھ بھی بر وقت میرے ذہن میں چند باتیں آئیں ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ادارہ جو دارالایمن کے نام سے الحمدللہ قائم ہے، اس کے جو بھی ذمہ داران ہیں، اس کے ٹرسٹیان ہیں، اس کے مدرسین ہیں، معلمین ہیں، معلمات ہیں، اساتذہ ہیں، یا جو بھی اس سے متعلق ہیں، منسوبین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو اپنی عقیدے اور اپنے منہج کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رواداری کے نام پر، ٹالرنس کے نام پر ہر ایرے گہرے کو جگہ مت دینا. خبردار، کوئی تعلیم دینے والا، دعوت دینے والا اس نام پر آپ کے بیچ میں نہ آ جائے، آپ اس کو جگہ نہ دے دیں کہ یہ تو اچھا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپنی جڑ خراب کر لی تو برگ و بار سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے یاد رہے کہ کوئی بھی سمجھوتا عقیدے سے نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی سمجھوتا منہج سے نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی سمجھوتا سنت کی راہ سے نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی رواداری، کوئی بھی سمجھوتا صحابہ کرام کے منہج سے نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی رواداری نہیں ہونی چاہیے، نہ کوئی رافضیت، نہ خارجیت، نہ عقل پرستی، نہ انکار سنت، نہ توہین صحابہ. کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا نام ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان بنیادوں کو ہرگز متزلزل نہیں ہونے دیں گے. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری. اور اگر اسی مشن کے ساتھ تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، دعوت کا کام ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کی ہمیشہ امید رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی امید رکھو. لیکن اگر اس میں خلل ہم نے پیدا کر دیا، یاد رکھیں یہ نظام چلتا رہے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تماشا بن جائے گا. اس کا کوئی صلہ، اس کا کوئی بدلہ، اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں مل سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، حق کو اللہ غالب کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے منہج کی حفاظت، اپنے نونہال بچیوں کے دین اور عقیدے کی حفاظت، ان کی راہ سنت اور سلفیت کی حفاظت، ان کی اہل حدیثیت کی حفاظت کے لیے ہم سب سے زیادہ فکر مند رہیں. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. یہ چند باتیں تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اگر کسی کا تعصب کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ کی توحید کا تعصب، نبی کی سنت کا تعصب، سلف صالحین کے منہج کا تعصب. کوئی شخصیت، کوئی فکر، کوئی نام، کوئی پارٹی، کوئی دھڑا، کوئی بھی گروہ، ہرگز ہم اس کے لیے تعصب نہ کریں. حق اس بات کا حقدار ہے کہ سب سے زیادہ اسی کو تعصب کی نظر سے دیکھا جائے، اسی کو بچانے کی فکر کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.